بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ہدایت النحو فصل فی المرفوعات کا فصل فی التنازع پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کل جو ہے تنازع فعلان کی تعریف اور اس کی اقسام کو پڑھا۔ آج ہم اس کے بارے میں ایک اور چھوٹا سا اختلاف ہے، اس کو ذکر کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، عبارت دیکھیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَأَعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي خِلَافًا لِلْفَرْعِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ أَنْ يُعْمَلَ الثَّانِي وَدَلِيلُ لُزُومِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا حَذْفِ الْفَاعِلِ او اضماری قبل الذکر وکلاہما محظوران۔ یہاں تک انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھیں۔ وعلم اور جان لیں، انا بے شک فی جمیع ھذی الاقسام ان تمام اقسام میں، یعنی یہ جو ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھی، ان چاروں قسموں میں یجوز جائز ہے اعمال فعل الاول، یعنی کہ فعل پر عمل کرنا، پہلے فعل پر عمل کرنا یا چاہے دوسرے فعل پر عمل کرنا۔ ہم نے پڑھا تھا نا، یا تو وہ جو فعل ہوگا وہ دونوں فاعل کا تقاضا کرتے ہوں گے یا مفعول کا تقاضا کرتے ہوں گے، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو قسمیں ہیں اس میں چاہے آپ پہلے والے فعل پر عمل کرو یا آپ دوسرے پر عمل کرو۔ خلافاً للفراء، برخلاف امام فرا کے، یہ نحو کے بہت بڑے امام ہیں، برخلاف ان کے فی الصورۃ الاولی، وہ کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں یعنی پہلی اور تیسری صورت میں عمل نہیں کریں گے اور عمل کریں گے دوسری میں۔ ودلیل لزومی، کیونکہ اس سے یہ جو دلیل ہے امام فرا کی دلیل ہے، یہ 2 کاموں میں سے ایک کام لازم آئے گا۔ یا تو وہ کہتے ہیں حذفت الفاعل، فاعل کا حذف ہونا لازم آئے گا، او یا اضمار قبل الذکر لازم آئے گا، یعنی مرجع سے پہلے ضمیر کو ذکر کرنا لازم آئے گا۔ وکلاہما، اور یہ دونوں، یعنی یہ والے جو دونوں چیزیں ہیں یہ محظوران، یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اب یہاں پر جمہور کا اور امام فرا کا اختلاف ہے۔ جمہور حضرات تو فرماتے ہیں کہ چاروں قسموں میں، یعنی کہ آپ نے کل پڑھی تھی 1، 2، 3 اور اس کے بعد 4، تو جمہور حضرات کا کہنا ہے چاروں قسموں میں چاہے تو آپ یہ جو زید ہے اس کو فعل، یعنی اس کو ضربہ کا فاعل بنا لیں یا اکرمہ کا فاعل بنا لیں۔ دوسری قسم میں چاہے اس زید کو ضربہ کا مفعول بنا لیں یا اکرمتو کا مفعول بنا لیں۔ تیسری صورت میں چاہے تو پہلا جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے، دوسرا تو چاہے تو پہلے کو جو ہے نا آپ اس کے لیے فاعل بنا لو یا اس کے لیے مفعول بنا لو، اور چوتھی صورت میں اس کے لیے مفعول بنا لو اور اس کے لیے فاعل بنا لو۔ تو یہ جو جمہور حضرات ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ چاروں صورتوں میں چاہے فعل یعنی زید کو یعنی فاعل بناؤ، چاہے دوسرے پر جو ہے نا وہ عمل کرو، یعنی چاہے فاعل بنا لو یا چاہے جو ہے نا تمام صورتوں کے اندر آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی چاہے تو پہلے کے لیے بنا لیں چاہے تو دوسرے کے لیے بنا لیں، یہ جائز ہے۔ یعنی جمہور حضرات کے نزدیک جو بھی قسم ہے اس کو پہلے کے لیے عمل کرنا، دوسرے کے لیے عمل کرنا، یہ جائز ہے۔ لیکن امام فرا جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی اور جو دوسری قسم ہے نا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ جو پہلی ہے اور اسی طرح یہ جو تیسری قسم ہے، امام فرا کے نزدیک یہ جو پہلی ہے اور یہ جو تیسری قسم ہے اس کے اندر ہم عمل نہیں کریں گے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زید کو اس کا فاعل بنا دے، یعنی زید کو اگر اکرمنی کا فاعل بنا دیتے ہیں تو پھر اس کا فاعل کدھر ہے، اور اسی طرح اگر زید کو اس کا مفعول بنا دیتے ہیں تو پھر اس کا مفعول یعنی اس کا آپ زید کو اس کا مفعول بنا دیتے ہیں تو پھر اس کا فاعل کدھر ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اس طرح کرنا جائز نہیں ہے،
اس کے اوپر انہوں نے دلیل دی ہے. پہلی انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ دیکھیں اگر ہم فائل کو حذف کر دیتے ہیں نا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں پہلی اور اس کے اندر ہم یہ جو زید ہے اس کو اگر آپ یہ جو زید ہے اس کے لیے فائل بن رہا ہے نا پہلے کے لیے، اگر آپ نے اس کا فائل آپ کو بنا دیا، اکرمہ کا فائل بنا دیا، تو ضربنی کا جو فائل ہے وہ کہاں جائے گا؟ حالانکہ جو فائل ہوتا ہے اس کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر تیسری صورت میں آپ اس کا مفعول بنا دیتے ہیں پھر اس کا فائل کدھر ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کیونکہ فائل جو ہوتا ہے نا وہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے اور اس کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ فائل کو اگر ہم ایک کا فائل بنا دیں گے دوسرے کا فائل کدھر جائے گا، اور اگر وہ نہ ہوگا تو پھر اس کو تو ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ آ جاتی ہے جیسے ایک سوالی انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تیسرے میں اور چوتھے کے اندر جو ہے نا کیوں نہیں اس کو جو ہے اختلاف کرتے؟ ان کا اختلاف پہلی میں اور تیسری میں ہے، دوسرے میں اور چوتھے میں ان کا اختلاف اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مفعول بنتا ہے نا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ کلام میں زائد ہوتا ہے، اگر اس کو آپ ذکر نہ بھی کریں نا تو ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کوئی اور ضمیر لے آئیے گا، لیکن فائل کو جو ہے نا وہ حذف آپ نہیں کر سکتے. ایک بات ہو گئی ان کی ایک دلیل. دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ ذکر کرنے سے پہلے یعنی مرجع سے پہلے ضمیر کا ذکر کرنا لازم آئے گا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں، ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زید کو اکرمنی کا فائل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس کا فائل بنائیں گے یا اس کا، اگر آپ زید کو اکرمنی کا فائل بنا دیتے ہیں تو پھر ضربنی کا فائل کہاں ہے؟ آپ یہاں کہیں گے، یہ بات کہیں گے کہ ضربنی کا جو فائل ہے نا وہ حذف ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ بات کہیں گے کہ ضربنی کا فائل حذف ہے، ایک بات کہیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ ضربہ کا جو فائل ہے نا وہ جو ہے ہوا ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ ہوا ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ حذف ہے. اور اگر آپ ضربنی کا فائل ہوا بنائیں یا حذف کہہ دیں تو اس سے پہلے ضمیر ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے. اب جب نہیں ہے تو پھر یہ ضمیر کا مرجع لوٹ کر رہا ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے ضمیر کو ذکر کر دیا تو یہ بات جائز نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. تو بہرحال تو کیا ہوا، وہ یعنی ان کے کہتے ہیں دو کاموں میں سے ایک کام لازم آئے گا، وہ کیا؟ یا تو یہ آئے گا کہ فائل کو حذف کرو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ یا تو یہ آئے گا مرجع سے پہلے ضمیر کو ذکر کر دیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں وکلاہما، یہ دونوں کام یعنی کہ یہ والا کام اور یہ والا کام، کلاہما محظوران، دونوں منع ہے، نیچے لکھا ہوا ہے دونوں منع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جمہور حضرات جو ہیں وہ امام فرا کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہم نے چاروں قسم میں اجازت دی ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات، آپ نے دلیل بھی جو دی وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے دی ہے وہ معنوی لحاظ سے ہم نے کہا ہے، تو اس لیے اس طرح کی کوئی خرابی لازم نہیں آتی. تو یہاں تک جو ہے نا یہاں سے سبق ہو گیا وعلم سے کہ چاروں قسموں کے اندر عمل دینا جائز ہے، چاہے پہلے کو دے دو چاہے دوسرے کو دے دو، برخلاف امام فرا کے. وہ کہتے ہیں پہلی اور تیسری میں دے سکتے ہیں، عمل کرنا ٹھیک ہے، اور دوسری میں نہیں ہے. اور وہ ان کی دلیل یہ ہے دو کاموں میں سے ایک کام لازم آئے گا، یا تو فاعل کا حذف ہونا یا مرجع سے پہلے ضمیر کا ذکر کرنا، اور یہ دونوں جائز نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو جو ہے نا لکھ لیں کہ چاروں قسموں پر عمل کرنے کا کیا مقام ہے. تو جمہور حضرات کے نزدیک یہ لکھیں کہ جائز ہے، اور امام فرا کے نزدیک دو میں اختلاف ہے. اور وجہ کیا ہے، دلیل ان کی کیا ہے کہ پہلا تو یہ کہ فائل کو حذف کرنا لازم آئے گا، اور اس کا وہ دلیل دیتے ہیں فائل کلام میں عمدہ ہوتا ہے اس لیے اس کو حذف نہیں کر سکتے، یا مرجع سے پہلے ضمیر کا ذکر کرنا لازم آئے گا اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا ان دو کے اندر ہم کیا کریں گے، ان دو کے اندر ان کا اختلاف ہے اور دونوں جائز، ایک کا تو کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کا نہیں کر سکیں گے، تو یہ دونوں منع ہیں. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اس سے آگے اس کے بارے میں بصریوں کا بھی اختلاف ہے، کوفیوں کا، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے.